السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ یہ دوسری قسط ہے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ پہلی محبت از قلم علی آتش، قسط نمبر 140۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان گھبرائی سی بیٹھی تھی، سبھی لوگ خاموش تھے۔ زوبیہ نے چور نگاہوں سے سائم کو دیکھا، جو سامنے رکھے صوفے پہ اپنے ابو اور شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لاج، پھپھو اور بی جان زوبیہ کی طرف تھیں، زوبیہ کے اطراف بیٹھی تھی، جبکہ لاج پیچھے کھڑی تھی۔ شاہ نے اسے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ وہ سر ہلا کر سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی زوبیہ نے اسے دیکھا، جب سے اس نے سائم کے منہ سے سنا تھا کہ وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا اور اس کا نام لاج ہے، تو اس کے دل میں شدید خواہش تھی کہ وہ لاج کو دیکھے۔ آج اس نے لاج کو دیکھ لیا تھا، اور اس کا شوہر بھی۔ مومی وجود مالی کا چہرہ بھرا بھرا سا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ کر چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لاج ان دنوں بہت حسین ہو گئی تھی، اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ زوبیہ نے دوبارہ سائم کو دیکھا، اس کا چہرہ ہنوز جھکا تھا۔ اگر وہ کسی اور مقام پہ ہوتے اور یہ حالات نہ ہوتے تو وہ ضرور سائم کو بتاتی کہ اس کی کزن سچ میں بہت پیاری ہے، اور زوبیہ کو اس بات نے بہت خوشی دی کہ اسے لاج جیسا کہا گیا۔ لاج بہت پیاری تھی، وہی سب سے پہلے اس کے گلے لگی تھی، اس کا گال چوما۔ مجھے اس ڈنگر ڈاکٹر سے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی پیاری بھابھی لے کر آئے گا میری۔ وہ اس کے کان میں گویا ہوئی تو زوبیہ چونکی تھی۔ اس نے جب سب کو دیکھا تھا تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے لگا تھا ضرور یہ سب مل کر اسے لعنت ملامت کرنے آئے ہیں، لیکن لاج نے اس کے کان میں ایک اور سرگوشی کی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اور سائم ایک ساتھ رہو گے، شاہ نے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس نے رک کر زوبیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہیں میرے شاہ، تم نے دیکھے تو ہیں نا، بہت پیارے ہیں۔ وہ شاہ کے قصیدے اور پڑھتی اگر اسے بھی جان پیچھے نہ کرتی۔ انہوں نے لاج کو پیچھے کیا، اپنے بوڑھے ہاتھوں کو زوبیہ کے گالوں کے نیچے رکھا اور بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو تم۔ برکت انکل اور اب کی بار شاہ نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بس پھپھو اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہیں جانچتی سی تھیں۔ بی جان نے انہیں آنکھیں دکھائیں تو وہ آگے بڑھی، انہوں نے زوبیہ کے گرد بازو لپیٹا۔ میں سائم کی امی ہوں، تمہاری ساس۔ یہ کہتے ان کی گردن اکڑ سی گئی تھی۔ سادی نیلی قمیص شلوار میں مربوط دراز قامت لڑکی، جس کا چہرہ دھلا ہوا پر نور تھا، وہ انہیں اچھی لگی تھی۔ زوبیہ کے کالے بال کمر پہ بکھرے تھے اور آنکھیں سوجھی ہوئی سی تھیں۔ وہ پھپھو کی بات پہ بس مدھم آواز میں سلام ہی کر سکی تھی۔ اس کے بعد وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ شیریں کو لاج نے فون کر دیا تھا، وہ بھی آ رہی تھی۔ زوبیہ کو ابھی تک اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ اسے ویسے واپس نہیں بھیجیں گے، کہیں نہ کہیں یہ لوگ اسے قبول کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ بات ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس گہری خاموشی کو بھی جان کی آواز نے توڑا تھا، ویسے تو تم دونوں نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا، جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس میں صرف تمہارا قصور نہیں ہے، سراسر سائم کا ہے۔ انہوں نے نرمی سے زوبیہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تمہیں جیسا کہتا رہا تم کرتی گئیں۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے، میں یہ بات جانتی ہوں۔ لاج ان کی بات پہ چونکی، وہ جلدی سے شاہ کے پاس آئی۔ شاہ کا ویسے ہی اس کی سپیڈ دیکھ کر دل ہل جاتا تھا۔ آرام سے چلا کرو، وہ ایک بار غصے سے بولا تھا۔ اتنے تو آرام سے چلتی ہوں، لاج نے اسے ناراضی سے کہا، اور آرام سے، بہت دھیان سے۔ شاہ نے اسے یہ بولا تو لاج نے سر ہلا دیا۔ تبھی کچھ دیر بعد شاہ نے اسے پانی کا کہا تو لاج بڑے ہی سکون سے اٹھی، ادھر سے ادھر دیکھا اور پھر ادھر سے ادھر، بڑے سوچ کر قدم اٹھائے، ایسے جیسے سلو موشن فلم چل رہی ہو۔ شاہ اسے تعجب سے دیکھنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ لاج بہت آرام سے پلٹی اور آہستگی سے لبوں کو جنبش دے کر بولی، اور آرام سے، بہت دھیان سے چل رہی ہوں۔ شاہ نے اپنا سر پیٹ لیا، تمہاری مہربانی، بیٹھی رہا کرو، میں خود پی لوں گا پانی۔ وہ اٹھ کر خود ہی پانی پینے چلا گیا تھا۔
لیکن لاج نے اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایسے ہی آندھی طوفان کی طرح چلتی اب بھی۔ جب تک وہ شاہ کے پاس آئی وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں گھر جا کر ہاتھ جوڑ لوں گا کہ خدارا آرام سے چلا کرو۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ بس جائیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، میں کسی اور سے پوچھ لوں گی۔ وہ جانے لگی، شاہ نے اسے پکڑا۔ بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ لاج نے اسے زبان دکھائی اور شاہ نے آنکھیں تو لاج ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ شاہ کے کان کے پاس ہوئی۔ بی جان نے بھی دادا جان سے لو میرج کی تھی؟ شاہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ ابھی بی جان کہہ رہی تھیں کہ محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، تو اس بات سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ سم تھنگ۔ اگر وہ گھر ہوتا اور اپنے کمرے میں تو لاج کا ماتھا چوم لیتا۔ کیسی سمجھدار بیوی تھی اس کی۔ لاج چپ رہو، سب اب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے شرمندہ سی نگاہ سب پہ ڈالی اور لاج کا بازو پکڑ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ لاج میں چلتی رہی لیکن شاہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو وہ سر جھٹک کر رک گئی۔ بی جان نے دوبارہ سے اپنی بات کہنا شروع کر دی تھی۔ تم دونوں اگر پسند کرتے ہی تھے تو ایک بار سائم کو گھر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کی۔ وجہ اس کی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ڈر رہا تھا اور دونوں طرف سے ہی۔ تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا تھا اور گھر میں کسی کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور یوں سب کچھ غلط ہوتا چلا گیا۔ ان کا ہاتھ ویسے ہی زوبیہ کی پشت پہ رکھا تھا، وہ اسے سہلا رہی تھی۔ لیکن اب سب ٹھیک کرنے کا وقت ہے، تم اپنے گھر واپس جاؤ گی۔ زوبیہ کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بی جان کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرم مسکان تھی۔ ہماری امانت بن کر۔ ان کا جملہ پورا ہوا تو بھی اس کے چہرے کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ لیکن ابو وہ کچھ کہنے لگی کہ اس کا ہاتھ پھپھو نے پکڑا۔ باپ سخت ہوتے ہیں لیکن جان نہیں لیں گے تمہاری۔ میں انہیں سمجھاؤں گی، معافی مانگوں گی، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ تم سے تمہارے ماں باپ ایک محبت کی وجہ سے دور نہیں ہوں گے۔ لیکن زوبیہ، اس کے لیے تمہیں ہماری ایک بات ماننا ہوگی۔ پھپھو نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم یہ بچہ پیدا نہیں کرو گی۔ زوبیہ کو ایک اور دھکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے پھپھو کو دیکھا اور پھر سائم کو۔ اب اس نے سائم سے بات کرنی تھی۔ سائم نہیں، یہ بچہ ہی تو تمہیں اور مجھے جوڑتا ہے۔ میں اس کو کھو دوں گی تو میں یہ کیسے مان لوں کہ تم میرے رہو گے؟ وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ زوبیہ رو رہی تھی۔ سائم نے اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ ہمیں نکاح جوڑ چکا ہے۔ زوبیہ، گھر والے اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تمہاری طرف کے سارے ثبوت مٹا دیں۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم اور میں اپنے مستقبل کو دیکھیں۔ بچہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ اگر اس کو ایسے ہی رہنے دیا تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تم پڑھ نہیں سکو گی، اور میں بھی ابھی کچھ نہیں ہوں۔ گھر والوں کے جیب خرچ پہ گزارا کرتا ہوں۔ میرے گھر والے اس ذمہ داری کو بہت اچھے سے اٹھائیں گے۔ وہ اس بچے کو پال سکتے ہیں، اسی بچے کو نہیں، ایسے 100 بچوں کو۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بیبی جب اس دنیا میں آئے تو اس کے ماں باپ کسی اور کے سہارے پہ ہوں۔ زوبیہ، اس نے زوبیہ کو سامنے کیا، اس کے گالوں تلے ہاتھ رکھے۔ ہماری ڈگری پوری ہوگی، پھر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ ہم اپنی فیملی تب شروع کریں گے، ابھی نہیں۔ ابھی امی کہہ رہی ہیں کہ تمہارے گھر جانا بہتر ہوگا۔ اگر بچہ اس دنیا میں آ گیا تو تمہاری واپسی کے صرف 10% چانس رہ جائیں گے، جو کہ میرے گھر والے نہیں چاہتے۔ ابھی تو تمہیں گھر سے نکلے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ شاہ، ابو اور امی تمہارے گھر جائیں گے، انہیں سمجھائیں گے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب تبھی ہوگا جب تم میری بات مانو گی۔ سب یہی چاہتے ہیں۔ تم خود سوچو، یہ بچہ ہماری خواہش نہیں، غلطی تھی، جو اگر دنیا میں آ گیا تو ہم اسے پیار اور توجہ نہیں دے سکیں گے، اور ہم بھی الجھ کر رہ جائیں گے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زوبیہ خاموش تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ کچھ دیر بعد زوبیہ نے سوال کیا۔ تو پھر تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھول جاؤ گی، کبھی وہاں جانے کی ضد نہیں کرو گی، بچہ امی سنبھال لیں گی، لیکن تم پڑھ نہیں سکو گی،
اور اپنے نہ پڑھنے کا ذمہ دار کبھی مجھے یا بچے یا میرے گھر والوں کو نہیں ٹھہرا ہوگی۔ اسے اپنا فیصلہ سمجھ کر خوش رہوگی۔ زوبیہ تھم سی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، اسے ان آنکھوں میں وہ جلتے دیے دکھائی دینے لگے جو وہ ڈاکٹر بننے کی سوچ آنے پہ سوچتی تھی۔ اس نے کتنی محنت کی تھی اس اسکالرشپ کے لیے، اس کی کتنی استادیوں نے سفارش کی تھی۔ اس کی اگر اب اس نے قدم پیچھے کر لیے تو نقصان صرف اس کا نہیں ہوگا، ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہوں نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے۔ زوبیہ نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں کے گوشے پھر سے بھیگنے لگے تھے۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن تم وعدہ کرو مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ سائم نے اسے اپنے سینے میں بھرا۔ کبھی بھی نہیں، پکا وعدہ؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا تھا۔ وہ ابھی آئی تھی۔ اسے راستے میں کبیر نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جو بھی پتہ چلا تھا اسے لاج سے ہی پتہ چلا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ اس سے کبیر کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کیسے اس سے نظریں ملائے؟ اسے شدید دکھ ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ سسرال میں بیٹھی تھی۔ اسے 10 طرح کے جواب دینے پڑیں گے، اور شاہ حویلی کے تو ٹوئسٹ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ کبھی کچھ، اور اب کی بار تو اس کا وجود ہی شل ہو گیا تھا اس خبر سے کہ سائم نے شادی کر لی تھی۔ لاج اسے یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ بات کبیر جانتا ہے، اس لیے وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور کبیر اس لیے خاموش رہا کہ شری کو پتہ چل گیا کہ وہ پہلے ہی سب جانتا تھا تو وہ کیا غصہ کرے گی۔ اس نے کبھی شری کو اپنی وجہ سے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت شوق تھا کہ وہ ناراض ہو اور کبیر اسے منائے۔ شری اس سے ناراض نہیں ہوتی اور غصہ تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ کبیر جبکہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرے، لیکن شری سمجھدار تھی۔ فلیٹ میں سب کو دیکھ کر وہ سیدھی سائم کے پاس آ گئی تھی۔ زوبیہ پہ اس نے اچٹتی نگاہ ڈالی تھی۔ سائم اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور شری نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ سائم کو پوری زندگی میں جتنے تھپڑ نہیں پڑے تھے اسے ان دنوں میں پڑ چکے تھے۔ اس نے برا نہیں منایا۔ مجھے تمہیں بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تم نے کسی کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں عقل ہے؟ تم نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے تم سے پوچھا بھی کہ کالج کیوں نہیں جا رہے، تم نے تب بھی جھوٹ کہا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ بس کریں شری، اب وہ بچہ نہیں ہے۔ شری نے زخمی انداز میں سر ہلایا۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بچہ نہیں ہے۔ یہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے، اپنے فیصلے خود لے لے گا اور ہمیں بتائے گا بھی نہیں۔ شاباش، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ پیچھے کو ہو گئی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اب میں اپنے سسرال کیا بتاؤں گی کہ میرے گھر والوں نے مجھے راتوں رات آنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی نے شادی کر لی اور وہ باپ بننے والا ہے۔ گلے میں آنسو اٹک گئے تھے۔ آپ سب اپنے گھر ہیں، میں اپنے گھر نہیں ہوں۔ وہ گھر میرے شوہر کا ہے، اور شوہر کا ایک خاندان ہے جسے میں نے جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میری عزت ٹکے کی نہیں رہی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ لاج جلدی سے اس کے لیے پانی لائی۔ سب اس کے ارد گرد آ گئے تھے۔ برکت انکل اس کے پاس بیٹھے۔ سائم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بیٹی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم یوں رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، برکت انکل نے کہا۔ شری نے ایک دم سے سر اوپر کیا، سامنے بیٹھے سائم کو دیکھا، پھر رخ اپنے ابو کی طرف کیا۔ اسے کہیں میری نظروں کے سامنے سے چلا جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ میں جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو جو ٹھیک لگے وہ کر لیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ کبیر کی طرف گھومی۔ کبیر نے اسے پکڑا۔ شری، ایسے نہیں جاتے۔ میں مانتا ہوں سائم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب اس پہ غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ شاہ نے موقع پہ بات سنبھال لی، یہ بہت ہے، اور آپ کا گھر ہے، آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شری اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے حویلی جانا ہے واپس، وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولی۔ تبھی سائم نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ شری اس سے دور ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے کبیر کو دیکھا۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ رہی ہوں۔
آپ آ جائیں نیچے۔ وہ جانے لگی، کبیر نے اس کا بازو پکڑا۔ شری نے بھیگی آنکھوں سے سرنامے ہلایا، اپنا بازو چھڑوایا اور سب کے روکنے کے باوجود بھی وہ نہ رکی اور فلیٹ سے نکل گئی۔ کبیر نے بے بسی سے سب کو دیکھا تھا۔ تم شری کے پاس جاؤ، وہ بھی غصے میں ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہ نے کبیر کے شانے کو تھپک کر کہا۔ کبیر نے لب بھیج کر سر ہلایا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ سائم ایک بار پھر مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ زوبیہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کچھ بس اس کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور ابھی بھی اس کے دل میں ڈر ہے کہ وہ زوبیہ کو چھوڑ دے گا۔ نہیں، سائم ایسا نہیں کر سکتا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ نیچے فلیٹ کے پارکنگ ایریا میں وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کبیر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھا۔ اس نے شری کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ لب سختی سے بھیجے تھے اور گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ شری مت روئیں، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شری نے آنکھیں نہ کھولی۔ آپ یہ سب پہلے ہی سے جانتے تھے نا؟ اس نے اب کی بار آنکھیں کھولی تھی۔ کبیر اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں، ہاں۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ وہ آفیشیل وزٹ نہیں تھا، آپ کو شاہ نے بلایا تھا تاکہ سائم والا مسئلہ حل ہو سکے۔ کبیر کی نگاہیں جھک گئیں۔ شری نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے لاج نے کہا بھی تھا لیکن میں نہیں مانی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ آپ نے جو کہا وہی سچ ہے۔ آپ نے مجھ سے چھپایا، میں نے کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، لیکن آپ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کبیر کچھ کہنے لگا۔ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، میری بات سنیں۔ شری نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ گاڑی چلا لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے واپس۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ لبوں کو بھیج کر خود کو رونے سے باز کیے ہوئے تھی، لیکن یہ عمل بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا اس کے لیے۔ شری کے جانے کے بعد باقی سب بھی فلیٹ سے نکل گئے تھے۔ زوبیہ کو وہ لوگ اب شاہ حویلی لے آئے تھے۔ اس کے لیے گیسٹ روم سیٹ ہو گیا تھا، اس نے فی الحال وہیں رکنا تھا۔ کل وہ لوگ اسے ملتان لے کر جائیں گے تاکہ اس کے گھر والوں سے بات کر سکیں۔ سائم گھر آ گیا کر بار بار شری کو کال کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ لاج بھی اسی پریشانی میں تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں آئی تو پریشانی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ شری آج بہت غصے میں تھی۔ اس نے شاہ کو کہا جو ابھی اندر آیا تھا۔ شاہ نے سر ہلایا۔ ہونا بھی تھا اسے کیا، کسی کو بھی سائم سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کرے گا۔ کسی کو علم ہی نہیں ہوا اور وہ اتنا سب کچھ کر چکا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے اتار کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا وجود بھیگا ہوا تھا اور اس نے کالا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ لاج بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ نے تولیے سے بال خشک کیے۔ ویسے امید تو مجھے بھی آپ سے نہیں تھی کہ آپ میرے بارے میں یہ سب کہتے ہیں۔ شاہ نے تولیہ ایک طرف رکھا، اسے تعجب سے دیکھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کے سوال پہ لاج تل ملا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لاج کو یہ بات ہرگز نہیں بتانی، ورنہ وہ سب کو بتا دے گی۔ اس نے دل بنا کر توڑا۔ مجھے تھپڑ سے زیادہ یہ سن کر تکلیف ہوئی ہے۔ شاہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے بھی سائم پہ شادی والی بات سے اب زیادہ غصہ آیا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی یہ لاج کو بتانے کی؟ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی ناکام سی کوشش کی۔ لاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کھائیں میری قسم۔ شاہ نے ہاتھ پیچھے کیا، اسے ناراضی سے دیکھا۔ فالتو باتیں نہ کرو۔ وہ غصہ کر کے بات بدلنا چاہتا تھا۔ میں تو کروں گی، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ کہیں ماروں گا، پھر تھپڑ بھی مار دیجیے گا۔ آپ کے بہت ہاتھ چلتے ہیں۔ اب میرا کوئی بھی نہیں ہے نا سوال کرنے والا، اس لیے مار دیتے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں یہ بات کس رخ سے کہی تھی، لیکن شاہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے لاج کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تمہارا میں ہوں، اور اب تم مجھے جو سزا دوگی میں مان لوں گا، اور آئندہ کبھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پر آج کے بعد تم یہ نہ کہنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اور میں اس لیے تمہیں مار دیتا ہوں۔ میں نے وہ بے اختیاری میں کیا تھا۔ تم خود کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑی تھی۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں جب میں تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں۔
میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی اور لہجے میں جنون۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ تم جو کہو گی میں کروں گا، لیکن پھر تم مجھ سے وعدہ کرو یہ بات دوبارہ کبھی زبان پر نہیں لاؤ گی۔ اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ضرور رونے لگتی یا اپنے شوہر کا جنون دیکھ کر اسے معاف کر دیتی، لیکن یہ لاج تھی۔ اس نے سوچا یہ مرغا دوبارہ کہاں پھنسے گا، اس لیے اس نے کہا ہر روز میرے لیے آئس کریم لائیے گا اور مجھے ڈیلی کے 1000 روپے دے کر جانے ہیں آپ نے خرچے کے لیے۔ لاج بہت منی مائنڈڈ لڑکی تھی۔ اس نے حساب کتاب لگا کر یہ بات کی تھی۔ شاہ کا سارا جنون ہوا ہو گیا۔ کیسا مزے کا سین بنتا اگر لاج عقل سے کام لے لیتی، پر خیر آئس کریم موسم تھوڑا اور ٹھیک ہو جائے تو پکا ڈیلی لایا کروں گا۔ پیسے میں تمہیں دے دیا کروں گا کل سے، ابھی سے۔ وہ چہک کر پلٹی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے شاہ کا والیٹ اٹھایا۔ میں لے رہی ہوں۔ شاہ مسکا دیا۔ لے لو، سارے لے لو۔ لاج نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میں سچ میں لے لوں گی، اس نے ایسے کہا جیسے کہتی ہوئے ایک بار پھر سوچ لیں۔ شاہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں لے لو۔ لاج کی آنکھوں میں پورے شہر کی روشنیاں جلنے لگی۔ اس نے سارا والیٹ خالی کیا، انہیں گنا 20,000۔ ہائے اللہ! اسے اپنا آپ دنیا کا امیر ترین شخص لگا۔ اس نے انگلیوں پہ حساب لگایا۔ اس کے پاس اب 1.5 لاکھ ہو گیا تھا جو اس نے جمع کیا تھا۔ لاج کو چکر سا آ گیا۔ میں بہت امیر ہوں۔ وہ الماری میں پیسے رکھ آئی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ ہنس دیا۔ ہاں نا بالکل۔ اس نے لاج کو تھام کر اپنے پاس کیا، اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس کے شانے پہ کیا اور گردن پہ داڑھی کی چبھن دیتا وہ بولا، تم اب مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ وہ اس کا رخ شیشے کی جانب کر چکا تھا۔ نہیں، میں اب کیوں ہوں گی؟ لیکن لاج، میں تو ناراض ہوں تم سے۔ وہ اس کی گردن کو لبوں میں بھر رہا تھا۔ لاج نے اس کا اور اپنا عکس شیشے میں دیکھا تھا۔ شاہ کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو پرے کرتا اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ دھیرے دھیرے پھیر رہا تھا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ شاہ نے چہرہ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وجہ ہوگی کوئی؟ وجہ یہ ہے کہ تم بہت پیاری ہو اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پیشنیٹ کروں، مکمل بے رحم ہو کر۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے لاج کا گال کھینچا تو وہ سسکی۔ شاہ، شش! اس نے ایک دم سے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ شور نہیں کرنا۔ وہ اسے بیڈ پہ لے آیا۔ لاج کی کمزوریوں کو اپنے سامنے کرتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے لاج کی ٹانگوں میں فاصلہ کیا اور انہیں غیر معمولی حد تک اوپر اٹھا لیا۔ شاہ بیبی کو لگ جائے گی۔ شاہ کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ گویا ہوئی۔ شاہ نے کھڑے ہو کر اپنا وجود ہاتھ میں تھام کر لاج کی کمزور جان میں داخل کیا تو لاج اپنے لب سختی سے بھیج کر رخ موڑ گئی۔ شاہ تھم گیا تھا۔ اس نے لاج کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ بیبی یہاں ہے اور میں۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کی جانب لایا، اس کے کانپتے وجود کو انگلیوں سے محسوس کرتا۔ وہ اس کی نازک سی جان پہ آ گیا۔ اور میں یہاں ہوں۔ مجھے بیبی کی بھی پرواہ ہے اور بیبی کی ماما کی بھی۔ تم بس ریلیکس رہو۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھوں میں لاج کے دل کو تھام کر اپنا وجود پیچھے کر کے دوبارہ لاج کے قریب کیا تو لاج کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پھر شاہ دھیرے دھیرے سے اسے اپنے تابع کرتا اس کے وجود کو مکمل قبضے میں کر چکا تھا۔ لاج شاہ کے جنون پہ پانی پانی ہو رہی تھی اور شاہ اس پہ اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ آخری حد تک اسے اپنے جنون سے وہ آج ہی متعارف کروانا چاہتا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو قصہ اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی کیس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔